ناظرین گرامی، یقیناً ہماری طرح آپ کے ذہن میں بھی یہ سوالات پیدا ہوتے ہوں گے کہ دجال کون ہے، یہ کیسے پیدا ہوا اور اس کے ماں باپ کون تھے اور اس کی بیوی کون تھی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان سب سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل منان دا ورلڈ کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دلچسپ حقائق، منفرد سٹوریز، اسلامی اور غیر اسلامی ملی جلی ہسٹری اور دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، دجال یا مسیح دجال مسلمانوں کے نزدیک اس شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علامات میں سے ہے اور قرب قیامت یعنی آخری زمانے میں ظاہر ہوگا۔ ہر نبی نے اس فتنے سے اپنی امتوں کو ڈرایا ہے، اس کا فتنہ انتہائی سخت ہوگا۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنہ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ دوستو، دجال کے بارے میں بہت سے علماء کرام کا خیال ہے کہ وہ ایک انسان ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں موجود تھا، اور اللہ نے شیطان کے ساتھ ساتھ دجال کی موت کو بھی ایک مدت تک ملتوی کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ دجال آج تک زندہ ہے، لیکن آج وہ کہاں ہے اور وہ کب ظاہر ہوگا، تو اس کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے کہ دجال کو ایک نامعلوم جزیرے میں قید کیا گیا ہے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ متعدد علماء کے مطابق دجال کا ٹھکانہ جاپان کے شیطانی سمندر میں ہے، اور بعض یمن کے پراسرار جزیرے سقطری کو اس کا مسکن سمجھتے ہیں۔ اس جزیرے کے نباتات، چرند پرند اور دیگر ماحول دنیا کے دوسرے حصوں سے کافی حد تک مختلف ہے۔ لوگ اس جزیرے کے پر اسرار ہونے کی وجہ سے اسے دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں، جبکہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق دجال کا خروج مشرق سے ہوگا۔ بہت سی احادیث سے ملتا ہے کہ دجال قوم یہود سے ہوگا اور اس کے پیروکاروں میں اکثریت یہودیوں اور عورتوں کی ہوگی۔ دجال کے ساتھ اصفہان کے 70,000 یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اوڑھے ہوئے ہوں گے۔ اس وقت دنیا کے 3 بڑے آسمانی مذاہب یعنی اسلام، یہودیت اور مسیحیت ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری وقت میں ظاہر ہوگی، اور وہ ہستی انسانیت کے لیے مسیحا اور نجات دہندہ ثابت ہوگی۔ ہر آسمانی مذہب میں اس مسیح موعود کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ مسیح موعود جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں جو قرب قیامت دمشق کی سرزمین پر نازل ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ عیسائیت کی لوک داستانوں کو سنیں تو ان میں دجال کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ دجال ایک ایسے گھر میں پیدا ہوگا جس گھر کے رہنے والے انتہائی نیک اور ایماندار ہوں گے۔ یہ خاندان یعنی اس کے والدین سالوں سے بیٹے کی دعا کر رہے ہوں گے، اور پھر اللہ ان کے گھر بیٹا پیدا کرے گا جو دجال ہوگا۔ دجال کے پیدا ہونے کی خوشی میں اس کے والدین بے حد خوشی منائیں گے، لیکن دجال حد سے زیادہ گستاخ اور بے ادب ہوگا۔ پیارے دوستو، یہودی دجال کو اپنا مسیح یعنی اپنا مسیحا قرار دیتے ہیں۔ آج کے دور میں یہودیوں کے مطابق ان کا مسیح یعنی نجات دہندہ یہودی نسل ہوگا۔ ان کے مطابق دجال حضرت داؤد کے شاہی خاندان سے ہوگا اور تخت داؤد کا جانشین ہوگا۔ وہ انسانی نسل سے گوشت پوست کا ایک انسان ہوگا اور عام انسانوں کی طرح پرورش پائے گا، لیکن وہ غیر معمولی اور بہت سی پراسرار طاقتوں کا حامل ہوگا۔ یہودی علماء کے مطابق وقت مقررہ سے پہلے خود دجال کو بھی علم نہیں ہوگا کہ وہ یہودی قوم کا ایک نجات دہندہ اور خدا کا منتخب کردہ ہے۔ خدا اس کی آمد کے وقت اس کو اس کا مقام بتا دے گا، تب وہ یہودیوں کا نجات دہندہ بن کر انتہائی حیرت انگیز قوتوں کے ساتھ سامنے آئے گا۔ وہ عظیم نجات دہندہ، عظیم رہنما، عظیم سپہ سالار، عظیم جج، عظیم عالم دین اور نسل انسانی کا باکمال اور عظیم ترین بادشاہ ہوگا۔ اس کی ذہانت انتہائی درجے کی ہوگی۔ دنیا بھر میں موجود دھکے کھاتے اور ذلیل و رسوا یہودیوں کو جمع کر کے اسرائیل میں بسائے گا۔ ان کے عقیدے کے مطابق وہ مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ یہودیوں کا قبلہ یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرے گا۔ یہاں تک کہ دجال تمام غیر یہودیوں کے خلاف ایک خوفناک جنگ کر کے ان سب کو ہلاک کر دے گا، اور وہ حضرت داؤد کی سلطنت کو شان و شوکت کے ساتھ قائم کرے گا۔ اس عظیم سلطنت اسرائیل کی سرحدیں عراق کے دریائے فرات سے مصر کے دریائے نیل تک پھیلی ہوئی ہوں گی۔ اس طرح گریٹر اسرائیل وجود میں آئے گا۔ پھر وہ تمام یہودیوں کو اپنی بنائی گئی خود ساختہ شریعت پر عمل درآمد کروائے گا۔ خواتین و حضرات، یہودیوں کی کتابوں میں درج ہے کہ خدا نے دنیا کی بادشاہت کو صرف حضرت داؤد کی نسل یعنی یہودیوں کے لیے مخصوص کر رکھا ہے۔ لہٰذا ان کا ماننا ہے کہ دجال ایک عظیم پیغمبر ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ سے کم عظیم ہوگا، اور حضرت موسیٰ جیسا تو کوئی پیغمبر بھی نہیں ہو سکتا۔ جبکہ ناظرین، ان کا مزید کہنا ہے کہ ساری دنیا دجال کی عقل و ذہانت اور طاقت کی وجہ سے اس کو بادشاہ تسلیم کر لے گی،
اور دنیا کے سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے، صرف یہودیت باقی رہے گی، غیر یہودی کبھی یہودی نہیں بنیں گے اور نہ ہی انہیں یہودی مذہب اختیار کرنے دیا جائے گا، البتہ وہ سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یہودیوں کے مطابق دجال انتہائی خوبصورت اور نوجوان شخص ہوگا۔ دوستو، اب آپ کو واضح ہو چکا کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہودی دجال کو اس کی طاقتوں کی وجہ سے اپنا آقا اور رہنما مان لیں گے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کریں گے، لہٰذا آج دنیا میں جتنی بھی بد امنی ہے وہ یہودیوں کی جانب سے اس لیے پھیلائی جا رہی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے مسیحا کو دنیا پر حکمران دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا قیام بھی دجال کے استقبال کی پہلی باقاعدہ تیاری کی وجہ سے ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہودی دجال کو ایک خوبصورت اور خوبرو نوجوان مانتے ہیں، لیکن اسلام کے نزدیک دجال بدصورت، کانا اور ایک آنکھ سے نابینا ہوگا۔ اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہوگی، اس کے بال ایسے گھنگریالے ہوں گے جیسے اس کے سر سے سانپ لٹک رہے ہوں۔ وہ ایک جگہ نہیں رکے گا، اس کی رنگت سرخی میل سفید ہوگی، اس کی پیشانی نمایاں اور گردن بہت زیادہ موٹی ہوگی، اس کا قد چھوٹا ہوگا اور کمر میں قب ہوگا۔ اس کے باوجود وہ بہت زیادہ طاقتور ہوگا، وہ عام انسانوں کی طرح نہیں چل سکے گا۔ دجال ایک مرد ہوگا اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا۔ اس کی پیشانی پر دونوں آنکھوں کے بیچ کافر یا کاف فے رے لکھا ہوا ہوگا۔ دوستو، بہت سی روایات میں دجال کے والدین کا ذکر ملتا ہے، جن کے مطابق ان کے ہاں 30 سال تک کوئی اولاد نہ ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ بیٹا پیدا کرے گا جو اصل میں دجال ہوگا، لیکن یہ تمام روایات سند کی کمزوری کی وجہ سے پائے ثبوت تک نہیں پہنچ پاتی۔ ایک دفعہ امام برزنجی نے دجال کے نسب کے بارے میں فرمایا تھا کہ دجال جنات پر قابو رکھتا ہے، جس نے جنات کی نسل میں شادی کی تھی، اور دجال کے آباء و اجداد کا تعلق حضرت سلیمان کے دور سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے جنات کو قید کیا تھا تو ان جنات میں دجال کی بیوی اور اس کے آباء و اجداد بھی شامل تھے، لیکن اس فرمان کے باوجود دجال کی پیدائش اور اس کے والدین کا ہونا یا نہ ہونا ایک ایسا معمہ ہے جس کے بارے میں کوئی بھی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے ایک معروف اسلامی اسکالر کے ایک آرٹیکل کے مطابق دجال کی پیدائش اس وقت ہو گئی تھی جب زمین پر جنات کی حکومت تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ دجال انسان، جانور اور جن کے ملاب سے وجود میں آیا تھا، اور جب اللہ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا تو فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق جنات اور انسانوں کے درمیان ایک پردہ قائم کر دیا، جس سے انسان اور جنات کی دنیا الگ الگ ہو گئی۔ فرشتوں سے جنگ کے بعد جنات کو مختلف جزیروں میں قیدی بنا لیا گیا تھا، لیکن ان میں سے کچھ جنات ایسے بھی تھے جنہوں نے فرشتوں سے بدلہ لینے کا سوچا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک جن نے ایک انسان سے جنسی ملاپ کرنا چاہا، لیکن وہ ان دونوں مخلوقات کے درمیان حائل رکاوٹ کی وجہ سے ایسا نہ کر پایا۔ اسی دوران جساسہ نامی ایک اور مخلوق جو کسی جانور کی نسل سے تھی، اس نے ان دونوں کے درمیان اولاد کے حصول کے لیے خود کو پیش کیا، اور اس طرح انسان اور جن کا تخم جساسہ کے پیٹ میں پلنے لگا، اور اس طرح ایک تیسری مخلوق پیدا ہوئی جسے دجال کہا جاتا ہے۔ پھر دجال کو فرشتوں نے زنجیروں سے باندھ لیا تاکہ دنیا دجال کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ ناظرین گرامی، دجال ایک قسم کی انوکھی مخلوق ہے جس کو جساسہ کے ذریعے تمام خبریں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ جساسہ ایک ایسی مخلوق ہے جو زمین اور سمندر سمیت ہر جگہ پر رہ سکتی ہے۔ بہرحال اس آرٹیکل میں کتنا سچ ہے یہ تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر جساسہ کے متعلق ہمیں صحیح معلومات اس واقعہ سے ملتی ہیں جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دجال سے ملاقات کا پورا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک بڑی کشتی پر سوار ہوا جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور میرے ساتھ قبیلہ لخم اور جزام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ہمارا تماشا بناتا رہا، آخر مغربی جانب ہمیں ایک جزیرہ نظر پڑا جس کو دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے سے ہمیں جانور کی شکل کی ایک چیز نظر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے کہ ان میں اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، کم بخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں دجال کی جاسوس ہوں، چلو اس گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہمیں ڈر لگا کہ کہیں وہ جن نہ ہو۔ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا ناز ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو تو میرا پتہ کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا، اب تم بتاؤ تم کون ہو؟
ہم نے کہا ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم سمندر کی سرکش لہروں کے تماچوں سے اس جزیرے پر پہنچے ہیں۔ یہاں ہمیں ایک جانور نظر پڑا جو خود کو جساسا بتا رہا تھا، وہ ہمیں تیری طرف لے آیا۔ اس دیو ہیکل نے کہا مجھے یہ بتا کہ بیسان جو کہ شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ کھجوروں میں پھل آتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا اچھا بحر طبریہ کے متعلق بتا، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں بہت ہے۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب کہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا زغر شام میں ایک بستی کے چشمہ کے متعلق بتا، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں بھی بہت پانی ہے اور لوگ اس پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا نبی الامیین کا کچھ حال سنا؟ ہم نے کہا وہ بطحا یعنی مکہ سے ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عربوں نے اس سے جنگیں کی ہیں؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان لوگوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب مجھے یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ میں باہر نکل کر پوری روئے زمین کا چکر لگاؤں گا، اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہے گی جس میں میرا داخلہ نہ ہو چکا ہو، بجز مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب میں ان دونوں بستیوں میں سے کسی بستی پر داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے سے آ کر مجھ کو داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات مقدسہ کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے۔ دوسری روایت سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ ایک سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کے 2 حصے کی بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار 2 حصے کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل بھی نہیں برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جتنے حیوانات ہیں خواہ وہ کھر والے ہوں یا دار سے کھانے والے، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا، مگر اس وقت اس کی شہرت نہ ہوگی۔ اس کے مددگار یہودیہ گاؤں میں اس کے منتظر ہوں گے۔ وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوض و کرمان میں کرے گا۔ پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خراسان سے ہوگا۔ پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا۔ یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو بہت سخت مشقت میں ڈال دے گا۔ پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرقی سفید مینار پر نازل ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خبیث کذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے، لہذا اس کا مقابلہ مشکل ہے۔ چنانچہ عیسیٰ ابن مریم نماز سے فارغ ہو کر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائیں گے میرے اور دشمن خدا دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ مجھے دیکھ لے۔ راوی فرماتے ہیں کہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے۔ اس کے بعد مسلم فوجیں دجالی لشکروں پر ٹوٹ پڑیں گی اور پل بھر میں ان کا صفایا کر ڈالیں گی، حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے اے مسلمان یہ یہودی ہے، اسے قتل کر دے، غرض اللہ ان سب کو فنا کر دے گا۔ پیارے دوستو، بے شک ایک دن دجال اور دجالی نظام کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا، تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے چلو اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ جل جلالہ یاجوج ماجوج جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 مقامات سورۃ الکہف اور سورۃ الانبیاء میں درج ہے کو ظاہر کرے گا، جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر طبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر طبریہ کو خالی دیکھ کر یہ کہیں گے کہ اس میں کبھی پانی موجود تھا۔ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو قتل کرنے کی غرض سے آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے۔ حاضرین، ہم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں مکمل معلوماتی ویڈیو کی ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ناظرین گرامی، دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بہتر نہیں جانتا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہمیں یوٹیوب، فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فالو کیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا ڈھیر سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔